عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. محترم حاضرین، بلوغ المرام کا پہلا باب باب الحویہ پانی کے مسائل کے تعلق سے جو باب مکمل ہوا اور اس میں 13 حدیثیں پڑھی گئیں، یہاں سے دوسرے باب کا آغاز ہے۔ باب نمبر 2 ہے۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فرمایا باب الآنیہ، برتنوں کا بیان، برتنوں کے مسائل۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے پانی کے مسائل کو ذکر کرنے کے بعد برتنوں کے مسائل کو جو ذکر کیا وہ ان کے عمیق یعنی گہرے فقہ کی علامت ہے، ورنہ عام طور پر برتنوں کا جو بیان محدثین نے ذکر کیا ہے وہ حلال اور حرام کے مسائل نے ذکر کیا، کھانے پینے کے آداب کو بیان کرتے ہوئے ذکر کیا، لیکن یہاں پر ابن حجر رحمہ اللہ نے پانی کے مسائل ذکر کرنے کے بعد برتنوں کے مسائل ذکر کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ پانی کہاں ہوتا ہے؟ برتنوں میں ہوتا ہے، تو پانی کا مسئلہ سمجھ میں آ گیا تو اسی سے جڑی ہوئی چیز پانی جس میں رہتا ہے ان برتنوں کے مسائل بھی یہیں پر بیان کر دی جائے۔ ابن حجر رحمہ اللہ کی عجیب اور فقہ پر اور ان کی عقل مندی پر اور دانش مندی پر یہ باب دلالت کرتا ہے۔ اس بات میں یعنی برتنوں کے مسائل میں ابن حجر رحمہ اللہ نے ان برتنوں کا یا ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن میں کھانے اور پینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے، اور اس طرح کی باتیں۔ برتنوں کے تعلق سے جو ایک عام قاعدہ ہے اور وہ بہت اہم قاعدہ ہے، وہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ برتن وغیرہ یہ جو ہے یعنی شریعت سے یعنی عبادات سے ہٹ کر، شریعت نہیں، عبادات کے علاوہ معاملات میں برتن وغیرہ سب آتے ہیں، تو ان میں عام حکم کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جائز ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی برتن پائے جائیں اور جیسے بھی پائے جائیں ان تمام برتنوں میں کھانا پینا کیا ہے؟ جائز ہے۔ یہ شریعت کا عمومی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ تو زمین کی جب ساری چیزیں ہمارے لیے پیدا کی گئی ہیں تو ساری چیزوں کا استعمال کرنا ہمارے لیے حلال ہے۔ اب اگر کوئی شخص کسی خاص برتن کے حرام ہونے کا دعویٰ کرے تو اس کو دلیل دینی پڑے۔ اگر اس نے دلیل دی اور اس کی دلیل صحیح ہے تو پھر اس برتن کو ہم حرام مانیں گے، ورنہ ہر طرح کا برتن حلال ہوگا، جائز ہوگا۔ یہ عام قاعدہ ہے کس کے تعلق سے؟ معاملات کے تعلق سے۔ عبادات میں الٹا ہوتا ہے اسے، عبادات میں ہر عبادت منع ہوتی، آپ کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اس کی عبادت کی دلیل آپ کے پاس ہونی ضروری۔ جیسے ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی تو کوئی شخص اگر آپ سے پوچھے کہ بھئی کیا دلیل ہے، آپ نے عشاء کی نماز کیوں پڑھی، تو آپ تک یہ کہنا کہ منع کہاں پر ہے، شریعت میں منع نہیں کیا گیا، یہ آپ کی دلیل نہیں بنے۔ آپ کو دلیل دینا پڑے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز پڑھنے کا حکم دیا، کیونکہ عبادت ہے۔ لیکن معاملات میں الٹا ہے اس سے، کہ معاملات میں ہر چیز کیا ہوتی ہے؟ جائز ہوتی۔ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ فلاں معاملہ غلط ہے، فلاں چیز غلط ہے، تو پھر اس کو اس کے غلط ہونے کی دلیل دینی پڑے۔ تو یہاں پر برتنوں کے مسائل میں یہ بات آپ کو واضح طور پر یاد رکھنی ہے، پورے جو بھی احادیث آگے آئیں گی کہ ہر طرح کا برتن قابل استعمال ہے، جائز ہے، اللہ یہ کہ جس کے حرام ہونے کی دلیل ہمارے پاس موجود ہو۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے ربانی حدیث ذکر کی، حدیث نمبر 14 ہے۔ عن حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشربوا فی آنیۃ الذھب والفضہ، سونے اور چاندی کے برتنوں میں پانی مت پیا کرو، ولا تأکلوا فی صحافیھا، اور نہ ہی سونے چاندی کے برتنوں میں کھایا کرو، فإنھا لکم فی الدنیا ولکم فی الآخرہ، کیونکہ سونے اور چاندی کے برتن یہ دنیا میں کافروں کے لیے اور آخرت میں تمہارے لیے۔ دنیا میں کافروں کے لیے ہے، کمانا یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کافروں کے لیے حلال ہے، حلال کسی کے لیے بھی نہیں، مومنوں کے لیے بھی حلال نہیں ہے، کافروں کے لیے بھی حلال ہے۔ بلکہ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا کہ یہ برتن دنیا میں کافروں کے لیے ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کافر استعمال کرتے ہیں، آپ ان کو کتنا بھی منع کرو گے وہ بس آنے والے نہیں۔ البتہ حرام اگر مومنوں کے لیے ہے تو ان کے لیے بھی ہے، بس یہ ہے کہ پہلے انہیں توحید کی دعوت دی جائے گی، اس کے بعد انہیں سونے چاندی کے برتن کے حرام ہونے کے بارے میں بولا جائے۔ ورنہ اگر آپ کسی کافر کو دیکھ رہے ہیں سونے چاندی کے برتن میں کھا پی رہا ہے اور آپ نے اس کو توحید کی دعوت نہیں دی، آپ ڈائریکٹ اس کو خالی منع کریں کہ وہ ماننے والا نہیں،
کیونکہ نہ تو وہ قرآن مانتا ہے، نہ تو وہ حدیث مانتا ہے، نہ تو اللہ کو مانتا ہے، نہ تو رسول کو مانتا ہے۔ وہ کیسے مانے گا کہ میں ان برتنوں میں لا کھاؤں؟ پہلے آپ توحید کی دعوت دے کر کے اللہ کی عظمت پیدا کریں، اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کے بارے میں اس کو ذکر بہیں۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اسی مفہوم کی اگلی روایت ہے، حدیث نمبر 15، وعن ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قال، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی یشرب فی اناء الفضہ، جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے۔ یہاں پر چاندی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہاں پر مراد سونا بھی ہے، کیونکہ اس سے پہلے حدیث میں سونے اور چاندی دونوں کو منع کیا گیا۔ تو جو شخص چاندی کے برتن میں پیتا ہے، انما یجرجر فی بطنہ نار جہنم، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو اڑیل رہا ہے۔ یعنی چاندی کے برتن سے اگر آپ پانی اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں تو وہ آپ پانی نہیں ڈال رہے ہیں، بلکہ حقیقت میں وہ آپ جہنم کی آگ کو ڈال رہے ہیں، مطلب آخرت میں وہ شخص اس کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق بنے گا۔ متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ یہ دونوں حدیثیں جو ہیں، ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ سونے اور چاندی کے برتن استعمال نہیں کیے جانے چاہیے، ان کا استعمال کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے جو منع کیا گیا تو ان کی ممانعت اہل علم کے اکثر قول کے مطابق صرف کھانے پینے کی حد تک ہے، یعنی صرف کھانے پینے سے منع کیا گیا۔ البتہ اگر کوئی شخص سونے کی کوئی ڈبیا بنا لے چھوٹی سی اور اس میں کوئی کچھ سامان رکھتا ہے، وہ اس کو کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں کرتا، تو یہ چیز جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں، چھوٹی سی ڈبی تھی، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ بال انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور جب کوئی شخص بیمار ہوتا تھا تو ایک گلاس پانی میں اس بال کو ڈبو کر کے وہ بال نکال لیا کرتی تھی، اور وہ پانی مریض کو پلایا کرتی تھی، اور اس سے اس کو شفایتیں ملتی تھی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ہر حصہ جو ہے وہ قابل برکت ہے، اور صحابہ کرام اس سے تبرک حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو چاندی کے ڈبی میں رکھنا یہ بتاتا ہے کہ چاندی اور سونے کا جو استعمال ہے وہ صرف کھانے پینے کے حد تک ممنوع ہے۔ اگر اس کے علاوہ کوئی کچھ رکھنے کے لیے اس کو استعمال کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طرح سے ان دونوں حدیثوں میں جو کھانے اور پینے سے منع کیا گیا وہ سونے اور چاندی کے برتنوں۔ اب اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرے قیمتی میٹلز ہیں، جیسے اپنے یہاں ڈائمنڈ بھی آتا ہے، جوہر بھی ہے، الماس بھی ہے، اور بہت سارے میٹلز ہیں جو سونے اور چاندی سے بھی اعلیٰ شمال کیے جاتے ہیں، تو ان میں کھانے پینے کا کیا حکم ہے؟ ان میں کھانا پینا جائز ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر منع کیا تو ان چیزوں سے منع کیا، اور اس کی کئی وجوہات میں نے ذکر کی ہیں۔ جو ایک بڑی وجہ سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ جو اور بڑے قیمتی جو میٹلز ہیں نا، تو ان تک بہت کم لوگوں کی رسائی ہوتی، وہ وہاں تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں، اور وہ اتنی مقدار میں کسی کو نہیں ملتا کہ کوئی انسان اس کے برتن بنا کر کے گھومے۔ آپ نے دنیا میں اگر سنے ہوں گے کسی قیمتی میٹل کے استعمال کے تعلق سے، تو وہ سونے اور چاندی کا ہی آپ نے سنا ہوگا۔ ابھی آپ دیکھتے ہوں گے جب آج کے دور میں کار بھی ہے، کوئی سونے کی کار بنا دی جا رہی ہے، سونے کی پالش کر دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور میٹل نہیں استعمال کیا جائے۔ تو سونا اور چاندی کیا ہے؟ زیادہ ہے، اور اس کی رسائی، اس کی پہنچ زیادہ لوگوں تک ہے۔ تو اگر کوئی برتن بنائے گا بھی تو سونے اور چاندی کا برتن نہیں بنائے گا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر سونے اور چاندی کے برتنوں سے منع کیا۔ اس کے علاوہ اگر کوئی بناتا ہے تو بنائے، شریعت تو اس کی ممانعت نہیں ہے۔ اور اسی وجہ سے اہل علم نے یہاں پر جب حکمت پر بات کی ہے کہ سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے کیوں منع کیا گیا، حکمت کیا ہے، تو اس میں جو صحیح حکمت ہے، کئی لوگوں نے کئی حکمتیں بتائیں، لیکن جو صحیح حکمت ہے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا وہ یہ کہ سونا اور چاندی جو ہے وہ قیمت ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ قیمت ہے، کیونکہ ہمارے جو دنیا میں جو کرنسیز پائی جاتی ہیں، کرنسیز کا ڈیپینڈ جو ہے وہ دو ہی چیزوں پر ہے، یا تو گولڈ پر ہے اور یا تو سلور پر ہے۔ زیادہ جو کرنسی ہے دنیا میں اس کا انحصار، اس کا ڈیپینڈ گولڈ پر ہے، اور کچھ علاقوں کی جو کرنسیاں ہیں وہ چاندی پر ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کرنسی چل رہی تھی دینار اور درہم، تو دینار جو ہے وہ سونے کا ہوا کرتا، درہم چاندی کا ہوا کرتا تھا، تو اس کا مطلب کہ یہ کرنسی ہے، اور جو چیز کرنسی ہو، قیمت
قیمت کی شکل اختیار کر جائے اس کے ساتھ ایسے کھلواڑ کی اجازت شریعت نے نہیں دی، کیونکہ جب ان چیزوں کے ساتھ کھلواڑ کیا جائے گا نا تو پھر ان کے ذریعے سے چیزوں کی قیمت پتہ کی جائے، کیسے آپ قیمت پتہ کریں گے؟ اسی وجہ سے سونے کو سونے سے اگر بدلا جائے تو شریعت نے کہا کہ برابر برابر ہونا چاہیے ورنہ حرام ہو جائے۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1 کلو سونا دے رہے ہیں کسی شکل میں، زیور کی شکل میں، اور آپ بسکٹ کی شکل میں لینا چاہ رہے ہیں تو 1 کلو سونا کی آپ واپس لیں، اس میں کچھ بھی کمی بیشی کریں گے تو حرام ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ قیمت ہے، اس پر لوگوں کی چیزوں کا ڈیپینڈ ہے۔ اگر اس کو سامان بنا دیا گیا، پروڈکٹ بنا دیا گیا تو قیمت کہاں سے باقی بچے؟ اس کو اگر میں آسانی سے سمجھانا چاہوں تو مثال کے طور سے یہ کتاب ہے، اب اس کتاب کی قیمت کتنی ہے آپ کو معلوم کرنے کے لیے روپے میں آپ کو تونا پڑے گا ہمارے یہاں، تو اب اس کتاب کی قیمت مان لیجیے 500 روپے، تو اب 500 روپے اس سے ہم اس کتاب کی قیمت کا اندازہ لگا دیں۔ لیکن اگر پیسوں کو پیسوں کے بدلے بیچا جانے لگے، 500 کے نوٹ کو آپ 600 کے بدلے بیچنے لگے، 500 کے نوٹ کو آپ 400 کے بدلے بیچنے لگے، یعنی آپ نے قیمت کو ہی کیا بنا دیا؟ پروڈکٹ بنا دیا، تو پھر قیمت کہاں باقی رہنی؟ لوگ کس چیز سے اپنی چیزوں کو تولیں گے؟ کس چیز سے کسی چیز کا قیمت معلوم کرنے کی کوشش کریں؟ آپ نے اصل قیمت کو ہی کیا بنا دیا؟ پروڈکٹ بنا دیا۔ تو اس وجہ سے شریعت نے جو منع کیا سونے اور چاندی کو برتنوں میں استعمال کرنے سے، تاکہ جو قیمت ہے قیمت کے ساتھ کھلواڑ نہ کیا جائے، کیونکہ اس کو دیکھ کر کے لوگ اپنی ویلیو متعین کرتے ہیں، چیزوں کی ویلیو متعین کرتے ہیں۔ اب اسی کو اگر چیز بنا لیا جائے، اسی کو اگر پروڈکٹ بنا لیا جائے تو پھر چیزوں کی ویلیو کو پتہ کرنے کا کوئی طریقہ ہمارے پاس باقی نہیں بچے گا۔ سود کو جو حرام کیا گیا، سونے کو سونے کے بدلے برابر سرابر بیچنے کا جو حکم دیا گیا، اس کے پیچھے بھی علت یہی ہے۔ تو اسی وجہ سے سونے اور چاندی کے جو برتن ہیں ان کو استعمال کرنے، ان میں کھانے پینے سے منع کیا گیا۔ اہل علم نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ یہاں پر سونے اور چاندی کے برتن میں کھانے پینے سے جو منع کیا گیا تو وہ چاہے زیادہ کھانا ہو چاہے چھوٹا، اگر چاہے تھوڑا کھانا، چاہے پورا گلاس بھر کر کے پانی پینا ہو چاہے ایک بوند پانی پینا، اگر آپ کو سونے کا کوئی برتن دکھائی دیا اور اس میں ایک بوند پانی بھی ہے تو اس کو بھی پینا کیا ہے؟ حرام، کیونکہ شریعت نے قلیل اور کثیر کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا۔ قلیل اور کثیر یعنی کم اور زیادہ کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا، تو شریعت نے جب منع کیا تو منع ہر حال میں ہوگا، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے الہ العلی کہ ہم سب کو حرام چیزوں سے محفوظ فرما، حلال چیزوں کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العلی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔